بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایپیسوڈ 21۔ کتاب کا نام سمندر کا بیٹا، مصنف M.A. راحت۔ سمندر کی ہولناک لہروں کی آغوش سے نمودار ہونے والے ایک بچے کی انوکھی داستان، جسے قدرت نے عجیب صفات سے نوازا تھا۔ حسن و عشق کی حشر سامانیاں، انوکھے واقعات اور ایڈونچر سے بھرپور۔ دردانہ نے خود کو سنبھالتے ہوئے کہا، ہم تو آپ کا انتظار کر رہے تھے۔ آپ کی وجہ سے ہم نے ابھی کافی بھی نہیں پی، جبکہ آپ کے جاپان کے اس خوبصورت موسم میں کافی بہترین ثابت ہوگی۔ اب آپ جاپان میں آ گئے ہیں تو پھر مجھے میزبانی کا موقع دیجیے۔ میں نے آپ کو اتنا وقفہ صرف اس لیے دیا تھا کہ آپ لوگ ذہنی طور پر تیار ہو جائیں۔ اب اس وقت سے میری میزبانی کا آغاز ہوتا ہے۔ اچھا، کہاں سے میزبانی کا آغاز کریں گی آپ؟ بس اس ضرورت سے جو آپ کو کافی کی شکل میں محسوس ہو رہی ہے، یائیگو نے کہا، اور پھر ٹیلی فون کے قریب پہنچ کر روم سروس کو ٹیلی فون کیا اور جاپانی زبان میں انہیں کچھ ہدایات دینے لگیں۔ پھر انہوں نے ٹیلی فون رکھ دیا۔ ویسے میم، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اب تک آپ نے ایک بہت ہی مخلص اور با اخلاق دوست ہونے کا ثبوت دیا ہے اور جاپانی زبان میں اپنے دوستوں سے رابطہ نہیں کیا، لیکن آئندہ بھی آپ ایسا ہی کریں گی تاکہ صورتحال میرے علم میں رہے اور آپ میرے خلاف کوئی سازش نہ کر پائیں۔ اس پر مشل یائیگو ہنس پڑیں۔ افسوس، اس کا چانس ہی نہیں ہے میرے پاس، کیونکہ میرے جاسوس مسٹر شعبان جو ہیں، جاپانی زبان میں جو بھی گفتگو کی جائے گی مسٹر شعبان بآسانی سمجھ کر آپ کو بتا دیں گے۔ مس دردانہ، بھلا فائدہ کیا؟ دردانہ اور شعبان مسکرانے لگے۔ شعبان نے کہا، نہیں میڈم، میں آپ کے خلاف جاسوسی کبھی نہیں کروں گا، کیونکہ آپ نے مجھے جاپانی زبان کا علم دیا ہے۔ آپ مس دردانہ کے خلاف جس طرح چاہیں سازش کر سکتی ہیں، کم از کم میں اس کا انکشاف ان پر نہیں کروں گا۔ ارے مسٹر شعبان، اس کا مقصد ہے کہ آپ نے ہم سے غداری شروع کر دی؟ دردانہ نے شعبان کو گھورتے ہوئے کہا۔ نہیں آنٹی، اس کی تمام تر ذمہ داری آپ پر ہی عائد ہوتی ہے۔ آپ نے کہا تھا کہ علم سکھانے والے کی قدر اور عزت اس طرح کرنی چاہیے کہ وہ عبادت کی حیثیت اختیار کر جائے، کیونکہ علم عبادت ہے اور عبادت منصب۔ اوہ مائی گاڈ، آپ نے یہ تعلیمات دی ہیں مس دردانہ؟ ہاں، یہ تعلیمات ہمارے مذہب سے مطابقت رکھتی ہیں۔ تھوڑی دیر کے بعد ایک ویٹر ایک ٹرالی دھکیلتا ہوا آیا۔ ٹرالی پر اتنے حسین اور نفیس برتن سجے ہوئے تھے کہ دردانہ کی آنکھیں انہیں دیکھ کر چمکنے لگیں اور تجسس اور شوق سے ان برتنوں کو دیکھ رہی تھیں۔ ویٹر برتن چھوڑ کر گردن خم کر کے واپس چلا گیا اور مشل یائیگو ان چھوٹی چھوٹی پیالوں میں ایک خاص قسم کی چائے انڈیلنے لگی، جو جاپان میں ایک بہترین اور مقبول چائے تصور کی جاتی ہے۔ اس کی لذت ان دونوں کو بھی بے حد پسند آئی تھی، اور شعبان نے چائے کی چھوٹی چھوٹی چسکیاں لیتے ہوئے کہا، آپ مجھے اپنے جاپان کے بارے میں تفصیلات بتائیے۔ یائیگو نے مسکرا کر گردن خم کی اور بولی، جاپان کے بارے میں کیا جاننا چاہتے ہو شعبان؟ وہی سب کچھ جو شہروں اور ملکوں کے بارے میں جانا جاتا ہے، شعبان نے جواب دیا۔ اگر میں روایتی انداز میں بتاؤں تو اس کی تفصیل کچھ اس طرح ہوگی۔ مثلاً میرا جاپان بے شمار جزائر پر مشتمل ہے۔ بحیرہ جاپان اسے روس شمالی اور جنوبی کوریا سے ملاتا ہے۔ سحر الکاہل اس کے مشرق میں ہے اور یہاں بے شمار اہم ترین جزیرے ہیں۔ یہ صنعتی ملک ہے اور ہماری صنعتیں دنیا بھر میں عام ہو چکی ہیں۔ یہاں کا ہر شخص زندگی کا صحیح انداز سمجھتا ہے اور جانتا ہے کہ محنت زندگی کا حاصل ہے اور اس سے قومیں ترقی کرتی ہیں۔ بہت خوبصورت ہے میرا ملک، اور میری دلی خواہش ہے کہ میں تمہیں اپنے وطن کے بہت سے علاقوں کی سیر کرواؤں، خاص طور سے میرا اپنا چھوٹا سا قصبہ جو یقینی طور پر تمہیں پسند آئے گا۔ آپ کا اپنا قصبہ میڈم؟ شعبان نے دلچسپی سے پوچھا۔ ہاں، میری چھوٹی سی خوبصورت جنت۔ یہ جنت بندرگاہ کوالے کے شمال میں واقع ہے، اور سمندر کا ایک بڑا حصہ اس چھوٹے سے قصبے کو چھوتا ہوا گزرتا ہے۔ کوالے کی بندرگاہ بھی یہاں بہت بڑی حیثیت رکھتی ہے اور صنعتوں کا محور ہے۔
آپ مجھے اپنا قصبہ ضرور دکھائیے میڈم، بہت عرصے سے میں اپنے اہل خاندان سے دور ہوں، تم اس خوبصورت جگہ کو دیکھو گے تو یقیناً خوش ہوگے، میڈم نے کہا۔ دردانہ بھی دلچسپی سے میڈم یائیگو کی گفتگو سن رہی تھی۔ وہ میڈم کے اہل خاندان کے بارے میں معلومات حاصل کرنے لگیں۔ اس نے بتایا کہ اس کے کئی بہن اور بھائی ہیں اور اس کے والد کسی زمانے میں شہتوت کے درختوں پر ریشم کے کیڑے پالتے تھے اور ان سے ریشم تیار کیا جاتا تھا، جو جاپان کی مشہور صنعتوں میں شمار کیا جاتا ہے۔ بہرطور بہت سی باتیں میڈم یائیگو جاپان کے بارے میں کرتی رہیں، اور اس کے بعد انہوں نے پروگرام ترتیب دیے کہ کس طرح ٹوکیو کی سیر کی جائے۔ شابان ان تمام باتوں میں دلچسپی لے رہا تھا، اور رات ہوئی تو تمام ضروریات سے فارغ ہو کر آرام کرنے لیٹ گئے۔ شابان دردانہ سے باتیں کرنے لگا۔ دردانہ نے محسوس کیا تھا کہ شابان یہاں آ کر اپنے جذبات کے اظہار میں کچھ بے باک ہو چکا ہے۔ سمندر کے بارے میں اس نے جو کچھ کہا تھا وہ قابل غور تھا، اور یقیناً اس کی گفتگو سے احساس ہوتا تھا کہ اس کے ذہن میں سمندر جاگ رہا ہے۔ یہی سب کچھ سوچتے ہوئے دردانہ سو گئی۔ دوسری صبح سردی رات سے بھی زیادہ تھی، جس کا احساس کمرے میں تو نہ ہوا کیونکہ ہیٹر آن کر دیے گئے تھے، لیکن شابان نے کھڑکی کھولی تو سرد ہواؤں کے ریلے نے کمرے کا درجہ حرارت ختم کر دیا۔ باہر نیلگون دھند پھیلی ہوئی تھی اور ٹوکیو زندگی کے عمل میں مصروف ہو چکا تھا۔ اوہ شابان، کھڑکی بند کرو، سردی بہت ہے، دردانہ نے اپنے گرد کمبل لپیٹتے ہوئے کہا، اور شابان نے مسکراتے ہوئے کھڑکی بند کر دی۔ پھر اسی وقت دروازے پر دستک ہوئی اور شابان دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ باہر یائیگو کھڑی ہوئی تھی۔ شابان نے اسے جاپانی سلام کیا اور وہ اندر داخل ہو گئی۔ ہیلو دردانہ، تم فرصت کے لمحات کا فائدہ اٹھا رہی ہو، اس نے مسکراتے ہوئے کہا۔ آہ میڈم، آپ نے اس سرد موسم میں اتنی جلدی بستر چھوڑ دیا، دردانہ نے مسکراتے ہوئے کہا۔ میں اس وقت میزبان ہوں اور اپنے فرائض پورے کرنا میری ذمہ داری ہے، چنانچہ میں نے فون پر ناشتہ کے لیے کہہ دیا ہے اور ویٹر ناشتہ لا رہا ہوگا۔ اوہ، تب تو مجھے بھی اٹھ جانا ہوگا، دردانہ نے بے چارگی سے کہا اور کمبل ہٹا کر نیچے اتر گئی۔ پھر جب باتھ روم سے برآمد ہوئی تو دو ویٹر ناشتہ لگا رہے تھے اور شابان رنگین بروشر دیکھ رہا تھا جو ٹوکیو سٹی سے متعلق تھے اور جن میں ٹوکیو کی سیرگاہیں اور قابل دید مقامات کی نشاندہی کی گئی تھی۔ یائیگو نے انہیں ناشتے کی میز پر آنے کی دعوت دی اور بہرکیف ناشتہ شروع کر دیا۔ دردانہ نے بروشر اپنے سامنے رکھتے ہوئے کہا، یہ کہاں سے لائے؟ میں نے طلب کیے تھے، ویٹر ناشتے کے ساتھ لایا ہے، میڈم نے کہا۔ خوب، گویا آپ نے ٹوکیو دکھانے کی تیاریاں کر لیں، دردانہ بولی، اور شابان نے ایک بروشر سامنے کرتے ہوئے کہا، ہم ٹوجو ہاؤس، آسٹن ٹاؤن اور ہینو پارک دیکھیں گے۔ بہترین انتخاب ہے، یائیگو نے سرو کرتے ہوئے کہا۔ اور سردی کا کیا کیا جائے؟ دردانہ گرم کمبل لپیٹتے ہوئے بولی۔ جوں جوں سورج بلند ہوتا جائے گا یہ نیلی دھند سمٹ جائے گی اور پھر ٹوکیو گرم ہو جائے گا، یائیگو نے اسے تسلی دی۔ ناشتے سے فارغ ہو کر وہ ٹوکیو کے بارے میں باتیں کرنے لگے۔ دن کے 11 بجے موسم تبدیل ہو گیا تھا۔ 11:15 بجے کسی نے دروازے پر دستک دی اور دردانہ نے دروازہ کھول دیا۔ باہر نیلی وردی میں ملبوس ایک شخص نظر آیا جس نے ضرورت سے زیادہ جھکتے ہوئے کہا، میرا نام ٹاوین ہے اور مجھے مسٹر فوجویاؤ نے آپ کے پاس بھیجا ہے۔ اس کی زبان شکستہ انگریزی تھی۔ اوہ، آؤ، خیریت، دردانہ نے کہا۔ میں آپ کے لیے گاڑی لایا ہوں اور اس کا ڈرائیور ہوں، مگر ہمیں کچھ دیر لگ جائے گی، تقریباً 10-15 منٹ۔ کوئی حرج نہیں، میں ریسپشن میں آپ کا انتظار کر لیتا ہوں، براہ کرم آپ ہی نیچے آ جائیے۔ ٹھیک ہے، ہم پہنچ رہے ہیں، دردانہ نے کہا اور ڈرائیور گردن خم کر کے واپس چلا گیا۔ مسٹر یاؤ ایک ذمہ دار انسان ہیں، تو مجھے صرف 5 منٹ دے دو، میں تیار ہو کر آتی ہوں۔ اوکے میڈم، دردانہ نے کہا، اور اس کے بعد وہ خود بھی تیار ہونے لگی۔ شابان ایک گرم سوٹ میں ملبوس ہو گیا تھا اور دردانہ نے بھی 7 منٹ سے زیادہ صرف نہیں کیے، اور یائیگو نے دروازے پر دستک دی اور اندر آ گئی۔ ان دونوں کو تیار دیکھ کر وہ مسکرائی، اور پھر انہوں نے کچھ کہنے کے لیے ہونٹ کھولے ہی تھے
کہ اچانک ہی دروازے پر دستک ہوئی۔ میڈم یائیگو چونکہ دروازے کے بالکل قریب تھی، اس لیے انہوں نے اس دستک پر چونک کر دروازے کی سمت دیکھا اور پھر دروازہ کھول دیا۔ اس بار ایک دبلے پتلے بدن کا لمبا سا آدمی سامنے نظر آیا جو ویٹر کے لباس میں نہیں تھا۔ میڈم یائیگو کو دیکھ کر اس نے گردن خم کی اور آہستہ سے بولا، مجھے مسٹر فوجو یاؤ نے آپ کے پاس بھیجا ہے، آپ کو گاڑی کی ضرورت تھی، میں گاڑی لایا ہوں۔ اب یائیگو کے چہرے پر شدید حیرت کے آثار پھیل گئے تھے اور انہوں نے اس سے جاپانی زبان میں کہا، اور وہ جو اس سے پہلے آیا تھا کیا وہ واپس چلا گیا؟ دراز قامت جاپانی کے چہرے پر حیرت کے آثار نظر آئے اور اس نے آہستگی سے کہا، میں سمجھا نہیں میڈم، ابھی کچھ دیر پہلے جو شخص نیلی وردی میں یہاں آیا تھا کیا اسے مسٹر فوجو یاؤ نے بھیجا تھا؟ میں نہیں جانتا میڈم، لیکن کیا ایسا شخص کوئی گاڑی لے کر آ چکا ہے؟ اب اس گفتگو میں دردانہ نے مداخلت ضروری سمجھی۔ وہ 2 قدم آگے بڑھ کر بولی، کیا بات ہے میڈم؟ اور جواب میں میڈم حیران لہجے میں اسے تفصیلات بتانے لگیں تو دردانہ کے چہرے پر بھی حیرت کے آثار پھیل گئے اور پھر دفتن ہی اس کے انداز میں خوف کی سی ایک کیفیت پیدا ہو گئی۔ اس نے آہستہ سے کہا، ذرا 1 منٹ میڈم، اور وہ 2 قدم آگے بڑھ کر اس کے سامنے پہنچ گئیں۔ نیا آنے والا دروازے کے پاس ہی کھڑا ہوا تھا۔ کوئی حرج نہیں ہے، ہم مسٹر فوجو یاؤ سے رابطہ قائم کر کے معلومات حاصل کر سکتے ہیں۔ ہاں، یہاں سے نکلنے سے پہلے یہ ازحد ضروری ہے، دردانہ نے کہا۔ وہ کس قدر پریشان سی ہو گئی تھی۔ شعبان خاموش کھڑا ان دونوں کو دیکھ رہا تھا اور اس کی نگاہیں دروازے کے باہر کھڑے ہوئے آدمی پر بھی جم چکی تھیں۔ میڈم یائیگو نے تیزی سے ٹیلی فون کے قریب پہنچ کر ٹیلی فون پر نمبر ڈائل کیے اور ریسیور کان سے لگایا۔ مسٹر فوجو یاؤ سے رابطہ قائم ہونے میں کچھ سیکنڈ لگے تھے۔ تب میڈم یائیگو نے کہا، مسٹر یاؤ، آپ نے کس گاڑی کو ہمارے پاس بھیجا ہے؟ کیا شنیان آپ کے پاس نہیں پہنچا؟ ایک شخص ہمارے پاس آیا ہے جو کہتا ہے کہ اسے مسٹر فوجو یاؤ نے بھیجا ہے، لیکن ہم تصدیق کر لینا چاہتے ہیں کہ کیا یہ آپ کا ہی بھیجا ہوا آدمی ہے۔ میں سمجھا نہیں۔ بات دراصل یہ ہے مسٹر یاؤ کہ اب سے کچھ منٹ پہلے ایک اور شخص یہاں آیا تھا جس نے بتایا کہ اسے فوجو یاؤ نے بھیجا ہے۔ ہم لوگوں نے تیاریوں کے لیے اس سے کچھ وقت لیا۔ اس نے کہا کہ نیلی گاڑی نیچے کھڑی ہوئی ہے اور ہم اس میں پہنچ جائیں۔ نہیں میڈم، میں نے جو گاڑی بھیجی ہے وہ بلو رنگ کی گاڑی ہے۔ آپ یوں کیجئے کہ نئے آنے والے کو ذرا ٹیلی فون پر بلا دیجئے۔ میڈم نے اس شخص کو انگلی سے اشارہ کیا اور وہ آدمی اندر پہنچا۔ میڈم نے ٹیلی فون اسے دیا اور اس نے ذرا حیران سا ہو کر وہ ٹیلی فون سنبھالا اور ریسیور کان سے لگا لیا۔ دوسری طرف سے مسٹر فوجو یاؤ نے اس سے بات کی اور وہ شخص اپنے بارے میں انہیں بتانے لگا۔ پھر اس نے ٹیلی فون کا ریسیور میڈم یائیگو کے ہاتھ میں دیا اور یائیگو نے ریسیور کان سے لگا لیا۔ ہاں، یہی شخص شنیان ہے جسے میں نے آپ کے پاس بھیجا ہے اور یہ اصل آدمی ہے، لیکن حیران کن بات ہے کہ پھر وہ کون تھا جو اس سے پہلے آپ کے پاس پہنچ گیا ہے؟ میں نہیں جانتی، لیکن یہ ایک حیرتناک بات ہے۔ کیا ہمیں اس سلسلے میں کوئی احتیاطی تدبیر کرنی چاہیے مسٹر یاؤ؟ میڈم یائیگو نے تشویش زدہ لہجے میں پوچھا۔ دوسری طرف سے مسٹر فوجو یاؤ نے جو کچھ کہا اس نے شاید اسے مطمئن کر دیا تھا اور انہوں نے ٹیلی فون کا ریسیور رکھ کر ایک گہری سانس لی اور پھر بولی، ہمارا اصل ساتھی شنیان ہی ہے، لیکن مس دردانہ، کیا تم اس نئے آدمی کی کچھ نشاندہی کر سکتی ہو؟ میرا مطلب اس شخص سے ہے جو اس سے پہلے یہاں آیا تھا۔ چلیے ہم اسے دیکھتے ہیں، دردانہ نے کہا، اور پھر تینوں اس ڈرائیور کے ساتھ باہر نکل آئے جس کا نام شنیان تھا۔ نیچے پہنچنے کے بعد انہوں نے نیلی پریسلو کی تلاش میں نگاہیں دوڑائیں، لیکن قرب و جوار میں کوئی پریسلو نہیں دکھائی دی۔ وہ فٹ پاتھ پر کھڑے ادھر ادھر دیکھتے رہے جبکہ شنیان بلو رنگ کی خوبصورت کار سٹارٹ کر کے ان کے نزدیک آیا۔ بالآخر وہ ایک ٹھنڈی سانس لے کر کار میں بیٹھ گئے۔ میڈم یائیگو نے چند الفاظ اس اجنبی شخص کے بارے میں کہے جو فوجو یاؤ کے حوالے سے ان کے پاس پہنچا تھا، اور اس کے بعد شاید انہوں نے اس خیال کو ہی دل سے نکال دیا، لیکن دردانہ دیر تک اس شخص کے بارے میں سوچتی رہتی تھی
اس کے دل میں ہلکا سا اضطراب بیدار ہو گیا تھا۔ اگر اسد شیرازی یہاں ہوتا تو شاید اتنی مشکل پیش نہیں آتی، لیکن اس کی غیر موجودگی میں ایک اجنبی ملک میں جو ہو سکتا ہے کچھ مشکلوں کا سامنا پڑ جائے، حالانکہ اسے اس بات کی امید نہیں تھی۔ میڈم یائیگو اس بارے میں کچھ بھی نہیں جانتی تھی، لیکن نہ جانے کیوں دردانہ کے دل میں ایک ہلکی سی خلش بیدار ہو چکی تھی، جبکہ دوسری طرف شعبان اپنے معمول کے مطابق ٹوکیو کی حسین ترین عمارتوں اور سڑکوں وغیرہ کا نظارہ پرشوق انداز میں کر رہا تھا۔ میڈم یائیگو اور شعبان آپس میں گفتگو بھی کرتے جا رہے تھے، اور شعبان میڈم سے مختلف جگہوں کے بارے میں معلومات حاصل کر رہا تھا۔ خوبصورت پگوڑے جو جاپانی کھلونوں کی مانند نظر آتے تھے، اور خاص قسم کے پھولدار لباسوں میں ملبوس گیشائیں، اور اس کے علاوہ ٹوکیو کی حسین ترین اور پر رونق سڑکوں پر بکھری ہوئی زندگی۔ میڈم یائی کو بڑے محبت بھرے انداز میں اپنے ملک کے بارے میں شعبان اور دردانہ کو تفصیلات بتا رہی تھیں۔ بہت سی حسین چیزیں دیکھی گئیں، میوزیم کی عمارات بے مثال تھیں، اور جاپانیوں نے جو کارہائے نمایاں اپنی سرزمین پر دکھائی تھی وہ منہ سے بولتے نظر آتے تھے۔ شعبان تو یہاں آ کر بے حد مسرور تھا، اور اس نے کئی بار اپنی اس خوشی کا اظہار کیا اور دردانہ سے کہا، آنٹی، حقیقی بات یہ ہے کہ یہاں آ کر مجھے زندگی کی سب سے بڑی مسرت حاصل ہوئی ہے۔ میں بہت سی دنیاؤں کو دیکھنے کا خواہش مند ہوں، وہ سب کچھ دیکھنا چاہتا ہوں جو آپ نے کتابوں کے ذریعے میرے ذہن تک پہنچایا ہے۔ میں تمہیں سب کچھ دکھاؤں گی شعبان، یقینی طور پر وہ سب کچھ تمہیں دکھایا جائے گا۔ آج کا دن بے حد پر مسرت رہا تھا۔ پھر وہ ہوٹل واپس آ گئے۔ راستے میں کوئی خاص بات نہیں ہوئی تھی، لیکن ایک لہر کی مانند اس اجنبی کی آمد کا تصور دردانہ کے ذہن میں ضرور گزر جاتا۔ رات کو جب وہ خنک ماحول میں سونے کے لیے لیٹے تو دردانہ نے شعبان سے کہا، شعبان، ان باتوں کو ذہن سے نکال دینا بہتر نہیں ہوتا جو ہماری سمجھ میں نہ آ سکیں۔ ہر چیز کا کوئی نہ کوئی مقصد ہوتا ہے، اور اس مقصد کو ہمیشہ ذہن میں رکھنا چاہیے۔ شعبان کے ہونٹوں پر ایک پراسرار مسکراہٹ پھیل گئی۔ اس نے آہستہ سے کہا، ہاں آنٹی، یقیناً آپ کو وہ ڈرائیور یاد آ رہا ہوگا جو ہمیں لے جانے کے لیے فوجو یاؤ کے بھیجے ہوئے ڈرائیور سے پہلے آیا تھا۔ وہ تمہارے ذہن میں ہے؟ آپ کا خیال ہے کیا میرا ذہن اتنا ہی محدود ہے؟ نہیں، میں جانتی ہوں کہ ایسا نہیں ہے، لیکن اس سے کیا ظاہر ہوتا ہے؟ یہی کہ کچھ لوگ شاید ہمیں یہاں اپنی تحویل میں لینا چاہتے ہیں۔ اب ان کا مقصد کیا ہے میں نہیں جانتا، لیکن مقصد تو ہم ان کا بھی نہیں جانتے تھے جو ڈاکٹر شرف کی لیب میں مجھے سمندر میں دھکیل کر میری زندگی سے دشمنی کر رہے تھے۔ دردانہ کی آنکھوں میں چمک اور ہونٹوں پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ اس نے پر اطمینان انداز میں کہا، تمہارے منہ سے یہ الفاظ سننے کے بعد مجھے بہت اطمینان ہوا ہے شعبان، اس کا مطلب ہے کہ تم بے خبر نہیں ہو۔ ہاں آنٹی، میں بے خبر نہیں ہوں، شعبان نے کہا، اور دردانہ کو اس کے مضبوط لہجے کا احساس ہوا۔ پھر دوسرا اور تیسرا دن بھی ٹوکیو کی سرزمین میں گزرا۔ چوتھے دن میڈم نے بتایا، آج ہم یوتوروئی جن پارک میں چلیں گے، جہاں ایک خاص طبقہ فکر کے لوگ آج جشن مناتے ہیں۔ یہ جشن ایک مذہبی روایت کا حامل ہے، تمہیں وہاں کا ماحول بہت پسند آئے گا۔ یقیناً میم، شعبان نے کہا، اور پھر وہ یائیگو سے اس مذہبی روایات کے بارے میں پوچھتا گیا۔ مقررہ وقت پر وہ انہیں لے کر چل پڑی۔ راستے میں انہوں نے انسانی ہجوم اس پارک کی طرف بڑھتے دیکھے۔ وہ وہاں پہنچ گئے۔ اتنا وسیع و عریض پارک تھا کہ ایک سرے سے دوسرے سرے تک دیکھنا ممکن نہ ہو۔ سارے کا سارا کھچا کھچ بھرا ہوا تھا۔ جگہ جگہ طرح طرح کے سوانگ بھرے لوگ بکھرے ہوئے تھے۔ موسیقی کی پراسرار آوازیں کان پڑی آواز نہ سننے دے رہی تھیں۔ مقامی لوگ روایتی کپڑوں میں ملبوس ادھر سے ادھر بھاگ دوڑ رہے تھے۔ سفید چمڑی والے سیاحوں کی بھی بہتات تھی، اور بہت سے لوگ تصاویر بنا رہے تھے۔ میڈم دردانہ کو اس بارے میں بتا رہی تھیں۔ ہجوم میں ایک جگہ ایک دلچسپ تماشا ہو رہا تھا۔ کونین کے بڑے سر کے نیچے کوئی 2.5 میٹر کے حجم کے گھیرے میں لوگ رقص کر رہے تھے۔ یہ کھیل ایک بڑے احاطے میں ہو رہا تھا۔ صورتحال یوں تھی کہ کونیون کا مسکراتا ہوا بڑا چہرہ بلندی پر ہوتا، اور نیچے وسیع گھیرے میں
جسم کا تصور پیش کیا گیا تھا۔ وہاں کپڑے پر سرخ اور نیلے رنگ کے بڑے بڑے پھول بنے ہوئے تھے اور اس حجم میں شاید ایک سے زیادہ لوگ موجود رقص کرتے۔ کبھی کبھی کپڑا درمیان سے کھلتا اور کسی بھی اجنبی کو اس میں داخل کر لیا جاتا۔ تھوڑی دیر اس اجنبی کو قونیان کا رقص کرنا پڑتا، پھر وہ ہنستا مسکراتا باہر آ جاتا۔ لوگ اس رقص میں دلچسپی لے رہے تھے۔